ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے جو چاہا تھا اسے مل رہا تھا۔ اس نے اپنی شادی کے جوڑے کو دیکھ کر مسکرایا۔ سب کپڑے اور شادی کی چیزیں اس نے ترتیب سے الماری میں رکھی۔ اسے پانی کی طلب ہوئی مگر کمرے میں پانی موجود نہیں تھا۔ وہ کچن میں آیا اور پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا، پانی کو گلاس میں ڈالا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہوا وہ اپنی پیاس بجھانے لگا۔ جو ہی وہ کچن سے نکلا تو اس کی نگاہ دراز قد کانچ کی کھڑکیوں سے لان میں ٹہلتی اپنی بہن کی جانب اٹھی۔ وہ حیران ہوا کہ رات کے اس وقت 2 بجے زرنش لان میں چہل قدمی کیوں کر رہی تھی۔ وہ سوچتا ہوا لان میں آ گیا۔ کیا ہوا زرنش، تمہیں بھی میری شادی کی خوشی میں نیند نہیں آ رہی؟ وہ اس سے مذاق میں پوچھتا لان کے وسط میں رکھے جھولے پر بیٹھ گیا۔ زرنش کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ریان، تم میشال سے شادی نہ کرو، وہ سرد لہجے میں بولی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کی بہن یہ کیسی بات کر رہی تھی۔ زرنش، میرا نکاح ہو چکا ہے اور اب رخصتی ہے، تم کیسا مذاق کر رہی ہو؟ وہ اسے حیرانی سے پوچھنے لگا کہ اس کی بہن کیسا مذاق کر رہی تھی، حالانکہ اس کے لہجے میں اسے سنجیدگی محسوس ہوئی تھی۔ مذاق کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ خون کی بھری ہوا چلنے لگی تو زرنش کے بال بھی ہوا کی سمت لہرانے لگے۔ ریان، میشال کے بھائی شاہان نے میرے ساتھ زبردستی، وہ یکلخت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے اپنی داستان سنانے لگی۔ ریان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غیر مرئی نکتے کو دیکھتا اس کی بات سن رہا تھا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زرنش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم مجھے نہیں مل سکتے شاہان، تو تمہاری بہن بھی میرے بھائی کو نہیں مل سکتی۔ اس نے اپنے منسوئی آنسو صاف کیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہی اس کی سب سے بڑی فتح ہوگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جو ہونے والا تھا وہ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ اس نے اپنی ذات پر جو اتنا بڑا جھوٹ باندھا تھا اس کا انجام بہت بھیانک تھا۔ کسی مجسمے کی طرح خاموش اور پتھر کا بنا وہ اپنے کمرے میں آیا۔ بار بار اپنی بہن زرنش کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے میری عزت لوٹ لی۔ یہ جاننے کے بعد ریان، کیا تم اس شخص کی بہن کو عزت سے اپنا لو گے؟ ریان نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہ اپنی اور میشال کی شادی کے کپڑوں پر گئی تو اس نے غصے سے کپڑے الماری سے نکال کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیے۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی، غصے سے نتنے پھول گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ریان، یا اپنی بہن کی عزت کے لٹیرے کی بہن کو عزت دے کر اپناؤ، یا اسے چھوڑ کر اس کو بھی تڑپاؤ جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ زرنش کی باتیں اس کے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سچ اس سے مخفی ہوگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا آج پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ جو تکلیف اذیت اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی وہ شاید کم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میشال سے وعدہ کر چکا تھا کہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، مگر آج اسے اپنا یہ درد کم کرنے کے لیے سگریٹ پینا بہتر لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لائٹر نکالا اور سگریٹ جلا کر ہونٹوں کے بیچ دبا لیا۔ اس کے ہاتھ کی لرزش اس وقت اس کے وجود کے اندر اٹھتے درد کی داستان بیان کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو بس شروعات تھی، ابھی اس کی زندگی میں بہت سے طوفان آنا باقی تھے۔ وہ اپنی مہندی کا ڈریس بوتیک سے پک کرنے آئی تھی۔ راستے میں اسے ریسٹورنٹ نظر آ گیا تو اس کی بھوک جاگ اٹھی۔ اپنی شادی کی تیاریوں میں وہ بے حد مصروف تھی۔ اپنا سامان اس نے گاڑی میں رکھا اور گاڑی پارکنگ سے لگا کر ریسٹورنٹ آ گئی۔ کھانے میں اس نے پیزا اور سینڈوچ آرڈر کیا تھا۔ جنک فوڈ کی وہ دیوانی تھی۔ اب بھی پیزا اور سینڈوچ کی طلب اسے ریسٹورنٹ کھینچ کر لائی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ فون میں بھی مصروف تھی۔ اس کی ان گنت سہیلیوں کے شادی کے حوالے سے میسیجز آ رہے تھے۔
एक्सक्यूज़ मी मिस ब्यूटी, कोई गला खंगारते हुए बोला और उसके सामने बैठ गया। मिशाल चौंक कर सामने देखने लगी और सामने बैठे इस शख्स को देखकर उसे इंतहा का गुस्सा चढ़ा। वो भी मिशाल के चेहरे पर खफगी देखकर महसूस हुआ था। ये लड़की उसे गुस्से में भी कमाल लगती थी। उसने अपनी जीरक निगाहें मिशाल की दोनों आईब्रोज के दरमियान उभरे हुए स्याह तिल पर डाली, जो किसी बिंदी की तरह लगता था। ये तिल भी उसे मिशाल की तरह खूबसूरत लगता था। तुम फिर मेरे पीछे आ गए? आखिर मसला क्या है तुम्हें? अमीर लड़की पहली बार देखी है। अगर मेरी दौलत देखकर आए हो तो बता दो, कितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, मगर मेरा पीछा छोड़ दो। वो कॉफ़ी का आखिरी घूंट लेते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अल्तमिश महजूज होकर हंसा। मिस ब्यूटी, मैं कोई गरीब या फ़कीर शख्स नहीं, बल्कि इतना अमीर हूँ कि ये रेस्टोरेंट खड़े खड़े ख़रीद सकता हूँ। और जिस गाड़ी में आप आती जाती हैं, उस जैसी 10 गाड़ियाँ मैं मुफ्त में अपने मिडिल क्लास दोस्तों को तोहफे में दे चुका हूँ। वो उसे जताता हुआ बोला कि वो उसकी दौलत देकर उसके पीछे नहीं आता। मिशाल ने गहरी सांस खारिज की। तो शायद वक्त आ गया था कि वो इस शख्स को असलियत बता देती। मैं पहले से निकाह शुदा हूँ और 2 दिन बाद मेरी रुखसती है, और अपने शौहर से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लिहाजा आइंदा मेरा पीछा मत करना। अगर यकीन नहीं आता तो ये वेडिंग कार्ड रख लो, दिल करे तो शादी में भी आ जाना। वो उसे हकीकत बताती हुई बोली और उसे अपने हैंड बैग से अपनी शादी का कार्ड निकालकर थमाती हुई एक निगाह उस पर डालकर वहां से चली गई, जबकि अल्तमिश अपनी जगह पत्थर का बुत बनकर रह गया। वो हैरत ज़दा था, रंग जर्द पड़ गया। उसने कपकपाते हाथों से वो कार्ड खोला और दिल से दुआ की कि मिशाल झूठ बोल रही हो, मगर ऐसा नहीं था। कार्ड पर उसी का नाम लिखा था। उसने तकलीफ से थूक निकला और भागता हुआ उसके पास आया। मिशाल रुको, मेरी बात सुनो। तुम ये शादी मत करो, अपने शौहर से तलाक ले लो। मैं तुमसे शादी करूँगा और आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मेरा एतबार करो, सिर्फ एक बार। वो बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। मिशाल हैरत से उसकी जुर्रत को देखती रह गई। उसे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर उसने आसपास लोगों को अपनी और अल्तमिश की जानिब मुतवज्जो पाया तो वो उसे नज़रअंदाज करती वहाँ से जाने लगी, मगर वो धड़कते दिल से उसका बाजू थाम कर उसे सीने से लगाता रोक चुका था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मिशाल, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर आज यकीन करना ही होगा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ जुनूनी अंदाज में बोला। उसकी इस हरकत पर मिशाल का फिशारे खून बुलंद हुआ और उसने अल्तमिश को धक्का दिया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। शट अप, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मोहब्बत। अब दोबारा मेरे पीछे आने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मोंगली उठाकर उसे वॉर्न करती हुई बोली। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। काफ़ी लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। वो अपने गुस्से पर ज़ब्त करती वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाती चली गई और धुंधली होती आंखों के साथ वो उसे जाता देखता रहा। उसके हाथ में मौजूद उसकी शादी का कार्ड गिर चुका था। इस कार्ड को अपने पैरों तले रौंदता हुआ वो शिकस्ता कदमों से रेस्टोरेंट से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगा। उसकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस लड़की को वो अपना दिल दे बैठा था, जो बहुत कम अरसे में उसके लिए उसकी पूरी ज़िंदगी बन गई थी, उसकी सच्चाई ये होगी कि वो किसी और के निकाह में होगी। ये दर्द बहुत ज़्यादा था, वो भुला नहीं पा रहा था। वो इसी गुस्से की शिद्दत में घर आया। कमरे में आते ही उसने आईने में अपना अक्स देखा। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने कांच के आईने में, जो दीवार के साथ नस्ब था, मुक्का मारा। शीशा एक धमाकेदार आवाज़ से टूटा। कई कांच ज़मीन पर बिखर गए और उसके हाथ से खून बहने लगा। वो अपना हाथ जख्मी कर चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर तानिया बेगम कमरे में भागती हुई आई और ये मंजर देखकर कांप उठी। अल्तमिश बेटा, ये सब कैसे हुआ? वो उसका हाथ थामकर तड़प कर पूछने लगी। फिर मुलाजमा को आवाज़ लगाई कि वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए।
اکیلا چھوڑ دیں مجھے، وہ چیختے ہوئے بولا۔ تانیہ بیگم دنگ رہ گئی۔ التمش نے آج تک غصے میں کبھی بھی ان سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی تو التمش نے غصے سے اس کے باکس پکڑا اور دیوار پر دے مارا۔ ادویات، روئی، پٹیاں اور دیگر چیزیں باکس سے نکل کر زمین پر بکھر گئی۔ تانیہ بیگم کو اپنے بیٹے کی اس جنونی انداز سے خوف آ رہا تھا۔ یہ بات تو وہ جانتی تھی کہ التمش بچپن سے بہت جذباتی تھا، مگر اس کے اندر اس حد تک جنون بھی ہوگا، اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے ماما، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گا، مجھے اکیلا چھوڑ دے، وہ چیخ کر بولا تو تانیہ بیگم خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ جانتی تھی اگر وہ نہ گئی تو التمش واقعی خود کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا، شدید غصے میں اسے اکیلا رہنا پسند تھا، اس لیے انہوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ پریشان تھی کہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ اس حد تک اشتعال میں آ گیا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، اور پھر جب اس کی فکر کے تحت وہ اس کے کمرے میں گئیں تو وہ بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ وہ ٹھیک تھا اور اس نے خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس سے کوئی بھی سوال پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جانتی تھی جب صبح تک وہ نارمل ہوگا تو خود انہیں اصل وجہ بتا دے گا۔ التمش کا سکون شاید غارت ہو چکا تھا، کسی صورت اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور سگریٹ جلا لیا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی بو پھیل چکی تھی۔ 2 سگریٹ پینے کے باوجود بھی اس کے وجود کو ٹھنڈک نہیں مل رہی تھی۔ آنکھیں موند کر وہ مشال کے بارے میں سوچنے لگا۔ 3 مہینے پہلے وہ شاپنگ مال میں اپنی ماں تانیہ بیگم کی سالگرہ کے لیے گفٹس خریدنے گیا تھا۔ گھر میں ڈیڈ نے ان کی برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی۔ شاپنگ مال پہنچ کر وہ 3rd فلور پر جانے کے لیے لفٹ میں آیا۔ ایک لڑکی لفٹ میں پہلے سے ہی موجود تھی جو اپنے فون میں مصروف تھی۔ وہ اس لڑکی سے کافی فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ 2nd فلور تک لفٹ بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی، مگر پھر اچانک لفٹ رک گئی۔ مشال نے پریشانی سے سر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا۔ یہ لفٹ کو کیا ہوا؟ ایکسکیوز می، کوئی اور بٹن دبائیں، وہ پینک ہو کر بولی۔ وہ پہلے ہی کلاسٹروفوبک تھی، اسے تنگ جگہوں سے خوف آتا تھا۔ التمش تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آئی بروز کے درمیان ابھرا ہوا سیاہ تل التمش کو بہت خوبصورت لگا، اور وہ گھبرائی ہوئی التجا کرتی نرم آواز والی لڑکی اسے پہلی ہی نگاہ میں اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ لفٹ کے بٹن دبانے لگا تاکہ کسی طرح لفٹ چل جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مشال خوف سے رونے لگی۔ اس کے آنسو گویا التمش کے دل پر گر رہے تھے۔ مشال کا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ گھر میں ہی کسی کو اطلاع کر دیتی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ریلیکس مس، اس مال کے اونر کا بیٹا میرا دوست ہے، میں اسے کال کرتا ہوں، لفٹ اوپن ہو جائے گی، وہ مشال کی گھبرائی حالت اور اس کے چہرے پر آیا پسینہ دیکھتے ہوئے بولا اور کال کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں لفٹ کھل گئی تھی، مگر اس دوران مشال خوف سے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اگر التمش اسے اپنے بازوؤں میں نہ تھامتا تو وہ گر چکی ہوتی۔ وہ اسے گود سے لیے لفٹ سے باہر نکلا اور زمین پر لٹا کر اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے گہری سانسیں لینا شروع کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ فوری اٹھ کھڑی ہوئی اور التمش کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ التمش اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ التمش بزنس کے کاموں میں مصروف رہ کر اس لڑکی کو کافی حد تک بھلا چکا تھا، مگر شاید اس کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے دوبارہ اسی شاپنگ مال میں دکھائی دی۔ اسے دوسری مرتبہ اپنے سامنے دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ تھی۔ وہ ایک فاصلے پر کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان باتوں کے دوران وہ مشال کا نام بھی جان چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مشال کی سہیلی چلی گئی اور مشال اکیلی اپنے لیے کیجول ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا خریدے۔ کبھی کوئی ڈریس دیکھتی تو کبھی کوئی۔ التمش
दिलचस्पी से दूर खड़ा उसे देख रहा था। फिर उसकी परेशानी हल करने के लिए उसके करीब आया। मिस ब्यूटी, अगर आप कहें तो ड्रेस सिलेक्ट करने में मैं आपकी मदद करूं? वैसे ये ब्लैक आप पर बहुत सूट करेगा। एक ड्रेस उठाता हुआ वो मिशाल के हाथ में पकड़ा कर बोला तो वो हैरत ज़दा होकर उसे देखने लगी। आप कौन हैं? उसके इस मासूमाना सवाल पर अल्तमिश ने उसे सदमे से देखा कि वो अपने मोहसिन को भूल गई थी। उसे इस लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ओह, आप इतना जल्दी भूल गई मुझे? मैं वही शख्स हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी लिफ्ट में। वो उसे बताने लगा तो मिशाल को याद आ गया। ठीक है, उस दिन मैंने आपका शुक्रिया भी अदा किया था, एक बार फिर कर देती हूँ। थैंक यू, वो रूखे लहजे में बोली और वहाँ से चली गई। पता नहीं क्यों उसे ये लड़का कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। वो किसी लड़के के साथ फ्री होना पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे ये अच्छा लगता था कि कोई लड़का उससे गैर ज़रूरी बात करे। वो वहाँ से जा चुकी थी, मगर इस बार अल्तमिश उसका पीछा कर रहा था। उसके बाद वो जब भी घर से बाहर निकलती थी, किसी शॉपिंग मॉल, पार्क या किसी रेस्टोरेंट जाती, वो भी फ़ौरन पहुँच जाता और उसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता। मगर मिशाल हमेशा एक फासले पर रहती थी। कभी उसे नज़रअंदाज कर जाती थी तो कभी गुस्सा। मगर जब अल्तमिश उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा तो वो शॉक्ड रह गई। पहले उसे लगा वो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा है, मगर जब उसे अल्तमिश संजीदा लगा तो उसने रेस्टोरेंट में उसे अपनी शादी का कार्ड थमा दिया। मगर अल्तमिश के जुनूनी रवैये ने उसे गुस्सा दिला दिया और वो चाहकर भी अपने हाथ को उसके चेहरे पर उठने से रोक नहीं पाई। अल्तमिश इस थप्पड़ को याद करके एक बार फिर गुस्से में आ चुका था। आज तक जिंदगी में उसके माँ बाप ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। वो सिर्फ ये थप्पड़ इसलिए बर्दाश्त कर गया था क्योंकि मुकाबिल में लड़की थी जिससे उसे मोहब्बत थी। यही लिहाज उसे खुद पर काबू रखने पर मजबूर कर गया। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो उस लड़की से बदला लेता, और वो भी सूद समेत। उसे चैन नहीं आ रहा था। वो सोच चुका था कि अब ये मुल्क ही छोड़ देगा। अपनी मोहब्बत को किसी और का होता वो नहीं देख सकता। कुछ माह पहले ही वो पाकिस्तान आया था और अब पाकिस्तान से वापस लंदन जाने का फैसला कर चुका था कि शायद वो वापस जाकर इस लड़की को भूल जाए। आज उसकी बारात थी। वो दुल्हन बनी जितनी खूबसूरत लग रही थी, वो नहीं जानती थी आज की रात उसके लिए उतनी ही खौफनाक साबित होगी। उसने अपना मांग टीका दुरुस्त किया और नम आंखों से अपने माँ बाप और भाई को देखा। माँ के गले लगकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो अपने माँ बाप की बहुत शुक्रगुजार थी जिन्होंने उसकी पसंद को कबूल कर लिया था। रेयान से उसकी यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी और वहीं से इन दोनों की मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। इत्तेफाक से रेयान और मिशाल के वालिद भी बिजनेस पार्टनर थे और जब ये बात उन दोनों को पता चली तो उन्हें खुशगवार हैरत हुई। उन दोनों की मंगनी हो गई और फिर एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद उसका निकाह हो गया और अब 1 साल बाद उसकी रुखसती हो रही थी। इस 1 साल में उन दोनों का ये रिश्ता नाजुक मोड़ पर भी पहुंचा था, सिर्फ जरनिश की वजह से। मगर फिर सब ठीक हो गया। बज़ाहिर तो सब ठीक था, मगर जरनिश क्या करना चाहती थी उसे कोई वाकिफ नहीं था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है रेयान, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं अपने दुश्मनों की खुशी में शिरकत नहीं कर सकती। तुम जाओ, हासिल कर लो अपनी मोहब्बत को, जिसके भाई ने तुम्हारी बहन को बर्बाद कर डाला। वो रोते हुए बोल रही थी। रेयान शेरवानी पहने खड़ा था। वो जरनिश से बात करने आया था, मगर वो बारात के साथ जाने को तैयार नहीं थी। प्लीज़ जरनिश, जिद छोड़ दो और चलो हमारे साथ, वरना लोग बातें बनाएंगे। इस वक्त मामा और बाबा का सोचो प्लीज़, वो उसे समझाता हुआ बोला। मगर जरनिश फूट फूट कर रोते हुए अचानक बेहोश हो गई। रेयान के हाथ पैर फूल गए। वो बुलंद आवाज़ में सिद्रा बेगम को बुलाने लगा। घर में सभी जरनिश के लिए परेशान हो चुके थे। थोड़ी देर में उसे होश आया तो वो सर पकड़कर तबीयत खराबी का बहाना करने लगी। आप सब जाएं, मेरी वजह से बारात में लेट ना करें, मैं मेडिसिन खाकर सो जाऊंगी। वो अपने लहजे में मसनूई तकलीफ समाते हुए बोली।
सिद्रा बेगम परेशान थी कि बारात तैयार थी, कैसे बेटी को घर छोड़कर जाती, मगर उसकी तबीयत के पेश नज़र उन्होंने मुलाजमा को उसके पास छोड़ दिया। जरनेश ने आखिरी बार नम आंखों से रेयान को देखा। रेयान अपनी बहन को इस हाल में देखकर परेशान हो रहा था। मेरी बहन को इस हाल तक पहुंचाने वाले से इंतकाम ज़रूर लूँगा मैं। मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं। वो मुट्ठियाँ भेजकर सोचने लगा और फिर बारात लेकर चला गया। अल्तमिश अपना सामान पैक कर रहा था। थोड़ी देर में उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। सुबह उसकी फ़्लाइट थी। तानिया बेगम उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। वो आंखें मीच गया। उन्हें बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मैं नहीं रुक सकता मामा, दुनिया की कोई ताकत आज मुझे जाने से नहीं रोक सकती। हाँ, अगर जो मुझे चाहिए वो मिल जाए तो मैं रुक जाऊंगा, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, सो आप प्लीज़ मुझे मत रोकें। वो कॉफ़ी का कप उठाकर बोला। अपनी तैयारी वो मुकम्मल कर चुका था। सभी लोग अल्तमिश के जाने पर उदास हो गए थे, मगर वो रुकने वाला नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपना सामान गाड़ी में रखा और जाने की तैयारी करने लगा। उसका फ़ोन बजने लगा तो उसने देखा उसके दोस्त फैज़ान की कॉल थी। वो उसे अर्जेंट बुला रहा था। मुझसे मिले बगैर गए तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो गहरी सांस लेकर रह गया। फैज़ान उसका भाइयों जैसा दोस्त था। उसके साथ अपना गम बांटने और उसे अपने दिल की बात बताने का सोचकर वो गाड़ी लेकर निकल गया। फैज़ान से मिलने के लिए वो उसके घर जा रहा था। उसका इरादा वहाँ से जल्दी फ्री होने का था, क्योंकि थोड़ी देर में उसे एयरपोर्ट जाना था। वो फास्ट ड्राइविंग कर रहा था जब अचानक सड़क के बीच में उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने 2 बार हॉर्न दिया, मगर वो शख्स हटने को तैयार नहीं था। जब उसने गौर किया तो देखा वो उरूसी लिबास में लड़की थी। वो हैरान रह गया, कहीं ये कारसाज रोड वाली दुल्हन चुड़ैल तो नहीं। फिर उसे याद आया वो तो लाहौर में था, कराची में नहीं। अलबत्ता हॉर्न के बावजूद भी वो लड़की उस सड़क से ना हटी। वो पत्थर की बनी रही। इसके सब्र की इंतहा हो गई थी। ये वन वे सड़क ज़्यादा खुली नहीं थी कि वो उसके साइड से गाड़ी गुजार लेता। ओ मैडम, यहाँ सड़क के बीच खड़ी कौन सा ब्राइडल फ़ोटो शूट करवा रही हो? अल्तमश खानज़ादा गुस्से से गाड़ी से निकला और उसकी जानिब जाते उसे ज़ोर से हिलाया तो वो अल्तमश की बाजुओं में झूल गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। आंसू उसके चेहरे पर खुश्क हो चुके थे। दुल्हन बने उसके नाजुक सरापे को देखकर अल्तमश पत्थर हो गया। ये वही लड़की थी जिसने उसके दिल को चुरा लिया था और फिर 2 दिन पहले उसे मॉल में थप्पड़ मारा था। मिशाल के हाथ में कुछ पेपर्स थे जो उसके गिरते ही हाथ से छूट गए। अल्तमश ने झुककर वो पेपर्स उठाए और उसे पढ़कर अचानक अल्तमश के होंठ मुस्कुराए, क्योंकि वो दस्तखत शुदा तलाक के कागजात थे। शायद कुदरत ने मेरी सुन ली और अब तुम्हें मैं अपना बना कर रहूँगा, वो कुछ सोचते हुए बोला। उसने बेहोश वजूद को गाड़ी में डाला और फैज़ान के घर जाने का इरादा तर्क करके अपने घर की तरफ गाड़ी भगा ली। मिशाल को लेकर वो घर आ गया था। तानिया बेगम हैरत से उस दुल्हन को देख रही थी। उसने मिशाल को अपने कमरे में बेड पर लेटाया। वो हनूज बेहोश थी। मामा, मैं लंदन नहीं जा रहा, उसने इत्तला दी तो तानिया बेगम हैरत से उसे देखने लगी। वो उसके होश में आने से पहले तानिया बेगम को सारा सच बता चुका था। उन्हें अपने बेटे के चेहरे पर खुशी वाज़ेह तौर पर नजर आई और उसका जुनूनीपन काफ़ी हद तक कम हो चुका था। उनके लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। अल्तमश, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो उसे अपनी मौजूदगी और साथ का यकीन दिलाते बोली। उन्हें मिशाल पसंद आई थी। अपने बेटे के लिए वो किसी भी लड़की को कबूल कर सकती थी। मिशाल को होश आ चुका था। खुद को अजनबी जगह पाकर वो परेशान हो गई, मगर जब अल्तमश को कमरे में आते देखा तो शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। तुम यहाँ? उसने हैरत से पूछा और कमरे का जायजा लिया। कमरे के अंदर अल्तमश की तस्वीर थी, जिन्हें देखने के बाद उसे ये समझने में देर ना लगी कि ये कमरा अल्तमश का है और वो उसके घर में मौजूद है।
اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ التمش نے اسے تیوری چڑھاتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو مس بیوٹی، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، میں نے تمہیں کوئی کڈنیپ نہیں کیا اور نہ تمہیں تمہاری شادی سے اٹھا کر لایا ہوں، بلکہ تم خود مرنے کے لیے میری گاڑی کے سامنے آئی تھی اور میں نے دوسری بار تمہاری جان بچائی اور تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ وہ اسے بتاتے ہوئے بولا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میشال کو سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ وہ نوچ نوچ کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ سر پر لیا عروسی دوپٹہ بھی نوچ کر اتارا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ التمش خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دے دی؟ اسی شوہر نے جس سے تم بہت پیار کرتی تھی؟ وہ اس کی طرف کاغذات اچھالتے پوچھنے لگا۔ وہ بنا کچھ بولے روئے جا رہی تھی۔ ریان نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے یاد کرنے لگی جب رخصت کروا کر وہ اسے گاڑی میں لے جا رہا تھا۔ مشال نے نوٹ کیا تھا وہ خوش نہیں لگ رہا تھا۔ پھر جب اس نے دیکھا وہ کسی اور ہی راستے پر گاڑی لے کر جا رہا ہے تو اسے تشویش ہونے لگی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے مشال، ریان نے تمہید باندھی۔ وہ اسے سنسان سڑک پر لے کر جا رہا تھا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اس کے انداز سے مشال کو حیرت اور پریشانی ہوئی تھی۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دینے لگی۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی خراب کر دی، اس کی عزت لوٹ کر اسے پامال کر دیا، اس کے ساتھ غلط کیا۔ یہ بات مجھے زرنش نے اب بتائی ہے۔ اگر پہلے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی تمہیں طلاق دے دیتا، کیونکہ میں ایسے شخص کی بہن کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جو میری بہن کی عزت کا لٹیرا ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو میشال کی جان نکلنے لگی۔ اسے لگا پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ریان؟ میرے بھائی پر الزام لگا رہے ہو؟ میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ زرنش جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پہلے بھی ہمارا رشتہ خطرے میں رہا ہے۔ گھر چلو، ہم شاہن بھائی کے سامنے بات کرتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے روحانسی ہو کر بولی، مگر ریان پر اپنی بہن کی باتوں کی پٹی بن چکی تھی۔ وہ اس کے آنسو یاد کر رہا تھا اور پھر اس نے میشال کو طلاق دے دی۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کی اور میں نے تمہاری، تو حساب برابر ہوا۔ اب جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ تیار شدہ طلاق کے کاغذات اسے پکڑاتے بولا اور اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ پتھر کی بنی رہی۔ اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریان ایک بار پھر اپنی بہن زرنش کی وجہ سے اس کے ساتھ اپنا رشتہ خراب کرے گا۔ وہ اب اپنے گھر کس منہ سے جاتی؟ ریان نے اسے رسوا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی زرنش اس کے بھائی شاہان پر الزام لگا رہی تھی۔ اس کا بھائی ایسا نہیں تھا۔ اس کی آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ ریان نے اس سے انتقام لے لیا تھا اور اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ پھر اسے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور اب جب اسے ہوش آیا تو وہ یہاں موجود تھی۔ وہ غور سے التمش کو دیکھنے لگی۔ التمش، تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ اس نے کچھ سوچ کر سوال کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میشال اس سے نکاح کی بات کر رہی ہے۔ وہ تو اس کی محبت کو رد کر چکی تھی اور آج وہی لڑکی اس سے شادی کی بات کر رہی تھی۔ التمش بے یقین تھا کہ کبھی قسمت اس پر اتنی مہربان ہوگی۔ کہاں وہ غصے سے اس لڑکی کی خاطر ملک چھوڑ کر جا رہا تھا اور اب وہی لڑکی اس سے شادی کا پوچھ رہی تھی۔ میں تو تمہارے ساتھ مرنے کو تیار ہوں میشال، نکاح تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ وہ اسے اس کی اہمیت بتاتا ہوا بولا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف ریان تھا جو اسے محبت کے دعوے کرتا تھا، مگر پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی بہن کی جھوٹی باتوں میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ اور ایک طرف التمش تھا جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ جاننے کے بعد کہ اسے طلاق ہو چکی ہے وہ اب بھی اسے نکاح کرنے کو تیار تھا اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ ساتھ میں میشال کو نہ دیکھ کر سب سوال کر رہے تھے کہ وہ کہاں ہے
اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میں میشال کو طلاق دے چکا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ریان سنجیدگی سے بولا اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ سب لوگوں کو سانپ سونپ گیا۔ جب زرنش نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاہان، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا، مجھ سے شادی نہیں کی، تو دیکھ لو آج تمہاری بہن کے ساتھ بھی وہی سب ہوا۔ وہ اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتی دل میں سوچنے لگی۔ سدرا بیگم پریشانی سے ریان کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ انہیں لگا ان کا بیٹا ان کے ساتھ کوئی گھٹیا مذاق کر رہا ہے، مگر یہ سچ تھا۔ اس نے طلاق کا ایک پیپر جو اس کے پاس تھا سدرا بیگم کے حوالے کر دیا، جسے پڑھتے ہی وہ شاکڈ ہو گئیں۔ یہ تم نے کیا کیا ریان؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگی۔ انہوں نے میری بہن کو تکلیف دی، اس کے بعد میں کیسے ان لوگوں سے رشتہ رکھ سکتا ہوں؟ اس نے سوال کیا تو سدرا بیگم نے اس کے چہرے پر تمانچہ مارا۔ البتہ ریان نے انہیں یہ سب نہیں بتایا تھا کہ زرنش کے ساتھ شاہان نے کیا کیا۔ سدرا بیگم اپنا سر پکڑ کر رونے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا سب تباہ کر چکا ہے۔ ان لوگوں کی بہت رسوائی ہو رہی تھی، لوگ باتیں بنا رہے تھے، وہاں موجود مہمان بھی حیران تھے۔ یہ خبر مشال کے گھر والوں تک بھی پہنچ چکی تھی اور سب اس اچانک آفت پر دنگ رہ گئے تھے۔ مشال کے گھر والے وہاں آ چکے تھے اور ان لوگوں کے درمیان سب رشتے ختم ہو چکے تھے۔ البتہ ریان کو یہ جان کر دھچکا لگا تھا کہ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی مشال گھر نہیں پہنچی۔ مشال کے گھر والے اس کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا نہ ریان تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، شاہان انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا بولا۔ ریان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مشال کا تکلیف زدہ روتا ہوا چہرہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ رو رو کر جب وہ تھک گئی تو اسے اپنے گھر والوں کا خیال آیا۔ التمش کے فون سے اس نے اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت کا بتا دیا۔ ماما، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور کل اس پر عمل ہوگا، آپ لوگ کل یہاں پہنچ جائیے گا۔ اس نے ساجدہ بیگم کو مختصر بات بتائی اور کال کاٹ دی۔ وہ آج کی رات یہیں گزارنا چاہتی تھی۔ گھر میں مہمان تھے اور وہ ان لوگوں کی باتیں اور اپنی ذات پر اٹھتے سوال اور ترہم بھری نگاہیں خود پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی اس نے التمش کے گھر رہنا بہتر سمجھا اور اپنے سکون کو ترجیح دی۔ وہ سوچ چکی تھی اب ریان سے انتقام لے گی اور اسے تڑپائے گی، جس طرح اس نے اور اس کی بہن نے ان لوگوں کو تڑپایا تھا۔ اگلی صبح ساجدہ بیگم، شاہان اور رزاق صاحب التمش کے گھر آ چکے تھے۔ التمش کے ڈیڈ سے شاہان اور رزاق صاحب کی بزنس میں اچھی بات چیت رہی تھی، وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ البتہ میشال نے التمش سے شادی کے فیصلے پر وہ لوگ حیران تھے۔ شاہان بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ وہ شاہان کو لے کر الگ کمرے میں آ گئی تھی اور زرنش کے اس الزام کے بارے میں بتایا جس کی وجہ سے ریان نے اسے طلاق دی تھی۔ اپنی ذات پر اتنا گھٹیا الزام سن کر شاہان نے شاکڈ ہو کر اپنا سر تھام لیا۔ اتنا بڑا جھوٹ! مشال، مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھوا لو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ زرنش مجھ پر الزام لگا رہی ہے اور اس گھٹیا ریان نے اپنی اس جھوٹی بہن پر اعتبار کر کے تمہیں طلاق دے دی۔ وہ صدمے سے بولا تو میشال نے ضبط سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی بے قصور تھا۔ میں اس شخص کے لیے سوگ نہیں منا سکتی، بھائی جس نے میری پرواہ نہیں کی اور کسی اور کی باتوں میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ میں اسے انتقام لوں گی، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ التمش آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے جو چاہا اسے مل رہا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ تانیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو تاعمر خوش رہنے کی دعا دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا نکاح شروع ہوا۔ مشال کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر یہ ضروری تھا۔ قبول ہے، بھاری دل سے اس نے اس نکاح کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ رخصت ہو کر التمش کے گھر موجود تھی۔ اس کا سامان بھی یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ التمش کے کمرے میں بیٹھی اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنے آنسو چن رہی تھی۔
اس کے वहम गुमान में भी नहीं था कि कभी वो रेयान के घर के बजाय अल्तमश के घर रुखसत होकर आएगी। उसकी किस्मत में क्या लिखा था वो जानती नहीं थी। वो चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए कमरे में दाखिल हुआ और अपने हाथों से उसके आंसू साफ कर रहा था। आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। मिशाल, मैं नहीं जानता तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक क्यों दी। मेरे लिए अहम ये है कि तुम मेरी हो चुकी हो। वो उसके हाथ थामते हुए बोला और झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। मिशाल का दिल लरज उठा था। रेयान की मोहब्बत तो उसी पल उसके आंसुओं में बहकर ख़त्म हो चुकी थी जब वो उसे तलाक दे रहा था, उसके भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा था और उसे छोड़ चुका था। जब वो उसकी परवाह किए बग़ैर, उसकी इज्जत का ख्याल किए बग़ैर उसे छोड़ सकता था तो वो क्यों उसकी कच्ची मोहब्बत का रोक पालती। ये उसका उसूल था कि जो मोहब्बत दे उसे भी मोहब्बत दो, मगर जो नफ़रत करे उससे नफ़रत करो। अल्तमश, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इस रिश्ते के लिए, वो उसके हिसार से निकलती हुई बोली। ठीक है, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अभी मैं ऑफिस का काम करने जा रहा हूँ स्टडी रूम में, तुम आराम करो। वो मोहब्बत से बोलते कमरे से चला गया और वो इस अजनबी शख्स की इस मोहब्बत को देखकर पिघल रही थी। जिस मोहब्बत की तलाश उसे रेयान से थी वो किसी और से मिल रही थी। अपना माजी याद करते हुए वो बेड पर आंखें मूंद कर लेट गई। काफ़ी दिन गुजर चुके थे। रेयान के वजूद में एक बेचैनी सी थी। उसे मालूम नहीं था मिशाल कहाँ मौजूद थी, क्योंकि मिशाल के घर वालों से हर किस्म का ताल्लुक और राब्ता टूट गया था। जरनिश बहुत मुतमईन नजर आ रही थी। शाहान जानता था उसे जरनिश का राज कैसे रेयान के सामने लाना है। उन्होंने रेयान की फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया। रेयान हैरान था कि अचानक वो लोग सुलह क्यों कर रहे हैं। इमरान साहब अपनी फैमिली के साथ रेयान के घर आ गए थे क्योंकि वो इन लोगों से रिश्ता रखना चाहते थे। जरनिश घर पर ही थी। रेयान इमरान साहब के फोर्स करने पर वहां जा चुका था। डिनर के बाद शाहान ने उन लोगों के सामने जरनिश का हाथ मांगा। अंकल, मिशाल और रेयान के दरमियान क्या हुआ कि नौबत तलाक तक पहुंच गई, ये तो हमें नहीं मालूम। अलबत्ता हम लोग आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मैं जरनिश से शादी करना चाहता हूँ। जहाँ तक मिशाल की बात है, उसकी शादी हम कर चुके हैं। शाहान की बात सुनकर रेयान को हैरत का झटका लगा। दिल में कुछ टूट सा गया। मैं तुम जैसे लड़के से अपनी बहन की शादी कभी नहीं करूँगा, मेरी तरफ से इनकार है, रेयान सख्ती से बोला। मगर इमरान साहब ने उसे खामोश करवा दिया और इस रिश्ते के मुतालिक सोचने का वक्त मांगा। जब घर आकर उन्होंने इस बारे में जरनिश से बात की तो वो हैरान रह गई। मुझे मंजूर है पापा, वो पहली मर्तबा में ही खुशी से इकरार कर चुकी थी। रेयान शॉक्ड रह गया। उसे तो लगा था उसकी बहन अब शाहान से नफरत करती है और वो कभी ऐसे शख्स से शादी नहीं करेगी जो उसकी इज्जत को पामाल कर चुका होगा। जरनिश आज बहुत खुश थी। उसका दिल चाह रहा था कि हवाओं के साथ उड़ जाए। मिशाल का सोचते उसे बुरा ज़रूर लगा था, मगर वो खुद गर्जी में सोचने लगी कि उसे तो शाहान मिल रहा था। शाहान से वो बहुत मोहब्बत करती थी, मगर शाहान के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। उसने जरनिश को रिजेक्ट कर दिया था और ये रिजेक्शन इसे बुरी तरह चुभ गई थी। वो हर सूरत शाहान से शादी करना चाहती थी, मगर जब शाहान ने उसे तस्लीम ना किया तो उसने उसकी बहन को अपने इंतकाम का निशाना बनाया कि अगर उसे शाहान ना मिला तो वो मिशाल और रेयान को भी नहीं मिलने देगी। रेयान उसे बात करने उसके कमरे में आया था। मैं जानता हूं तुम सिर्फ मजबूरी में शाहान से शादी करना चाहती हो जरनिश, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इनकार कर दो इस रिश्ते से, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा। वो उसे समझाते हुए बोला तो जरनिश की रूह कांप गई। इतनी मुश्किल और इतनी दुआओं से उसे शाहान मिल रहा था, अब वो कैसे इस शादी से पीछे हट जाती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जरनिश? उस शख्स से शादी जिसने तुम्हारी इज्जत को पामाल किया, वो तुम्हारी इज्जत का लुटेरा है। उसे समझाता हुआ बोला तो तंग आकर जरनिश ने सच उगल दिया। नहीं रेयान, मैंने झूठ बोला था। उस वक्त मैं सिर्फ गुस्से में थी।
شاہان ایسا لڑکا نہیں ہے، اس نے مجھے کبھی بری نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ وہ اعتماد سے بولی تو ریان دنگ رہ گیا کہ وہ شاید شاہان کو بچانا چاہ رہی تھی، مگر زرنش نے ریان کے سر پر ہاتھ رکھ کر شاہان کی سچائی کے بارے میں بتایا تو وہ بے یقین ہو گیا۔ اس نے زرنش کو جھنجھوڑا۔ تمہاری وجہ سے میں نے میشال کو طلاق دی، تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ یہ تمہاری غلطی ہے ریان، اگر تم اس سے محبت کرتے تھے تو تمہیں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں واقعی شاہان سے محبت کرتی ہوں اور اب ہر صورت اسے حاصل کروں گی۔ اب تم جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ خود غرض بن کر بولی اور یہیں ریان کا دل دکھ گیا، کیونکہ اسے اپنی بہن کی سچائی معلوم ہو چکی تھی کہ میشال بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اس کی بہن زرنش جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس نے میشال کا اعتبار نہ کیا۔ وہ شکستہ قدموں سے ساجدہ بیگم کے پاس آیا اور انہیں زرنش کے جھوٹ کے بارے میں بتایا، جس وجہ سے اس نے میشال کو طلاق دی تھی۔ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے ریان، ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے، مجھ سے بات کر لیتے۔ زرنش تو پاگل ہے، پیار میں اندھی ہے، تمہاری آنکھیں تو کھلی تھیں، تم نے کیوں زرنش پر اعتبار کیا؟ بیچاری میشال کو تم نے سزا دے دی، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ساجدہ بیگم افسوس کرتے بولی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وقت گزر چکا تھا۔ وہ شکستہ قدم لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میشال کا دل کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ التمش کا خلوص اور محبت اسے اس کی طرف مائل کر چکی تھی۔ وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ التمش نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور یہ تل بہت جچتا ہے تم پر۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے تل کو چھوتے ہوئے بولا۔ میشال کو خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ التمش وہ واحد شخص تھا جس نے اس کے تل کی تعریف کی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کے منہ سے یہ الفاظ نہیں سنے تھے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے التمش کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ آئی ایم سوری التمش، مجھے اس دن تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، وہ معذرت کرتے ہوئے بولی تو اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تمہیں اس تھپڑ کی سزا ملے گی۔ اس کی بات سن کر میشال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اسے معافی مانگنے لگی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، جیسی میں کرتا ہوں۔ اس کی سزا سن کر اس کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ تو ڈر چکی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے التمش کے سینے پر سر رکھا۔ اس کی پناہوں میں وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ ریان نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، بغیر تصدیق کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ جو مرد اتنی آسانی سے رات کے اس پہر طلاق دے کر اسے تنہا چھوڑ سکتا تھا، اس سے کسی بھی قسم کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی میشال اسے بھول گئی۔ دوسری طرف التمش تھا جس نے اس پر بھروسہ کیا، اسے اپنایا، اسے عزت دی، سو وہ اس کے دل میں اپنا بلند مقام بنا چکا تھا۔ ریان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو وہ شاہان سے معافی مانگنے گھر آ گیا۔ شاہان، میں میشال سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں اسے اب اپنا لوں گا، پلیز اسے گھر بلا لو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کی منتیں کرتا ہوا بولا۔ میشال آج گھر آ رہی تھی، ریان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسا اس نے اور میشال نے پلان کیا تھا بالکل ویسا ہی ثابت ہوا۔ زرنش اپنے منہ سے سچ اگل چکی تھی۔ التمش میشال کو چھوڑ کر آفس چلا گیا تھا۔ جو ہی میشال گھر آئی اور اس نے ریان کو دیکھا، اسے شدید غصہ آنے لگا۔ میشال، مجھے تم سے بات کرنی ہے، آئی ایم سوری، مجھے حقیقت پتہ چلی تو خود کو بہت تکلیف میں اور شرمندہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں اب تمہیں پوری عزت سے اپناؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی شادی سے خوش نہیں ہوگی، تم نے مجبوری میں شادی کی، تم طلاق لے لو اس شخص سے، میں تمہیں عزت سے اپناؤں گا، اور اس بار زرنش بھی ہمارے بیچ نہیں آ سکے گی۔ وہ پوری سچائی سے التجا کرتا ہوا بولا تو میشال طنزیہ ہنسی۔ تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، رات کے اس پہر سنسان سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے۔ تم جیسا مرد کسی لڑکی کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔
التمش وہ شخص ہے جس نے میری طلاق کے بعد مجھ سے کوئی بھی سوال کیے بغیر مجھے اپنایا اور عزت دی۔ میں اس جیسا شوہر ڈیزرو کرتی ہوں، تم جیسا نہیں، جو کسی کی بھی بات پر اعتبار کر کے اپنی بیوی کو رسوا کر دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ ریان اپنی جگہ سن رہ گیا۔ اسے بار بار میشال کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ چونکہ اب سچ سامنے آ چکا تھا، اس لیے شاہان نے زرنش سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ ان لوگوں نے رشتہ صرف اسی لیے جوڑا تھا تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ اب وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ میشال شاہان کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ التمش اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ زرنش کو جب حقیقت پتہ چلی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ آج رونا بنتا ہے تمہارا زرنش، تمہاری وجہ سے میری زندگی بھی برباد ہو گئی۔ وہ زرنش کو اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ اپنی خود غرضی میں نہ صرف اس نے اپنی بلکہ اپنے بھائی کی زندگی بھی برباد کر ڈالی تھی، اور وہ دونوں جانتے تھے اب اس کا خمیازہ انہیں ساری عمر بھگتنا پڑے گا۔ میشال اور شاہان تو اپنی زندگی میں خوش تھے، مگر وہ دونوں تنہا رہ گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔